کچھ خواتین کا کہنا ہے کہ ان کے ہسبینڈ ان کی ویلیو نہیں کرتے، ان کو رسپیکٹ نہیں دیتے، یا پھر ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کو کسی بھی فیصلے میں، گھر کے کسی بھی کام میں کوئی اہمیت نہیں دیتے اور نہ ہی ان سے کوئی مشورہ کرتے ہیں۔ ایسی خواتین پھر ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں اور وہ خود ہی سوچتی رہتی ہیں اور کچھ خیالات ان کے ذہن میں آتے ہیں اور وہ خود سے ہی فرض کر لیتی ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا یا ویسا ہوا ہوگا۔ وہ کچھ بھی فرض کر لینے کے بعد اپنی ایک جو ہے سوچ قائم کر لیتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر ان کا جو مائنڈ ہے وہ صرف اسی حد تک رہ جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے آج میں آپ کو ایسی پاورفل ٹپس بتاؤں گی جو کہ آپ کے ہسبینڈ کو مجبور کر دیں گی کہ وہ آپ کی رسپیکٹ بھی کریں اور آپ کو ویلیو بھی کریں، اور ہر مشورے میں، ہر بات میں، ہر معاملے میں آپ کی رائے لینا ضروری سمجھیں اور آپ کا ہر فیصلہ بھی ان کے لیے بہت ضروری ہو۔ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کا موٹیویشنل ولاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ٹوڈے آئی ول شیئر ود یو 7 پاورفل ٹپس ٹو میک یور ہسبینڈ ویلیو اینڈ ریسپیکٹ یو۔ آج میں 7 پاورفل ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ آپ کے ہسبینڈ کو آپ کی ویلیو اور آپ کی رسپیکٹ کرنے پہ مجبور کر دیں گی۔ سو نمبر 1 از ہسبینڈ وانٹس اسپیس، وائف وانٹس سیٹلمنٹ۔ یعنی کہ جو ہسبینڈ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی تھوڑا سا اسپیس ملے، تھوڑی سی فریڈم ملے، تھوڑی سی آزادی ملے۔ وہ فری برڈس ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ نئی نئی جگہوں پہ جائیں، کچھ نیا ایکسپلور کریں اور ہر جگہ پہ اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائمنٹ بھی کریں۔ لیکن جو وائفس ہوتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ انہیں سیٹلمنٹس چاہیے، یعنی کہ وہ کہتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ ان کے ساتھ بھی ٹائم گزاریں اور ہر وقت انہی کے پاس بس بیٹھے رہیں۔ ایسی جو وائفس ہوتی ہیں نا وہ بہت زیادہ نقصان بھی اٹھاتی ہیں، کیونکہ ان کے ہسبینڈ پھر ان سے بور ہو جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے دوستوں کے پاس گیدرنگ میں اگر چلے بھی جائیں بچا کے اپنی وائف سے، تو وہ پھر جا کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو بڑی مشکل سے جان بچا کر آیا ہوں، بہت مشکل سے نظر بچا کر آیا ہوں۔ تو اس طرح سے پھر آپ لوگوں کی کیا رسپیکٹ رہ جاتی ہے؟ اس سے اچھا ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو خود ہی اپنے جو ان کے فرینڈس ہیں ان کے فرینڈ سرکل میں رہنے دیں، ان کے ساتھ ملنے جلنے دیں اور ان کے ساتھ ان کو گپ شپ وغیرہ کرنے دیں، آؤٹنگ پہ جانے دیں، ہر طرف ان کو جانے کی آزادی دیں، نہ کہ ان کو اپنے ساتھ باندھ کے رکھ لیں۔ اس طرح آپ کے لیے آپ کے ہسبینڈ کے دل میں جو رسپیکٹ ہے وہ بڑھے گی، آپ کی ویلیو بڑھے گی کہ میری وائف تو مجھے آسانی سے اجازت دے دیتی ہیں کہیں بھی جانے کی، فرینڈس کے ساتھ انجوائمنٹ کرنے کی یا آؤٹنگ پہ جانے کی۔ تو اس طرح آپ کی ویلیو جو ہے وہ اپنے فرینڈس میں بڑھائیں گے، انشاءاللہ آپ کی رسپیکٹ بڑھے گی ان کے فرینڈس کی جو نظریں ہیں ان میں، اور آپ کے ہسبینڈ آپ کے بہت زیادہ دیوانے ہو جائیں گے۔ نمبر 2 از بیلنس آف پریشر فرام فیملی اینڈ وائف۔ اچھا، جو فیملی ہوتی ہے ہسبینڈ کی وہ اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں ٹائم دیا کرو، ہمارے ساتھ بیٹھا کرو، ہمارے ساتھ بات چیت کیا کرو، ہمارے ساتھ مشورے وغیرہ کیا کرو، اور جبکہ اس کی وائف چاہ رہی ہوتی ہے کہ وہ آپ مجھے ٹائم دیں اور میرے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کریں، فیملی کے ساتھ، اپنے اگر بچے بھی ہیں تو ان کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کریں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا سسرال ہے، آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، تو آپ لوگوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ کچھ دیر آپ لوگوں نے اپنے جو گھر کے بڑے ہیں، جو آپ کے ساس سسر ہیں یا جو بھی گھر میں موجود ہیں بزرگ، ان کے ساتھ بھی آپ لوگوں نے ٹائم لازمی سپینڈ کرنا ہے، کچھ نہ کچھ۔ دیکھیں گھر میں تو آپ سارا دن کام لگی رہتی ہیں، اور اس کے بعد پھر جب آپ کے ہسبینڈ شام کو اگر آتے ہیں گھر میں تو پھر تھوڑا سا ٹائم فیملی کے ساتھ مل کے کمبائن جو ہے وہ سپینڈ کر لیا کریں، اور اس کے بعد پھر آپ ہسبینڈ وائف الگ سے جو ہے تھوڑی دیر بیٹھ کے گفتگو وغیرہ کر لیا کریں، اور ان سے گھر کا یعنی کہ جتنے بھی باہر انہوں نے آج معاملات کیے ہیں وہ سارے ڈسکس کیا کریں، پوچھا کریں کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی آپ کو یعنی کہ کسی قسم کی کوئی تنگی تو نہیں ہے، آپ کا کام کیسے جا رہا ہے، یا جاب اگر وہ کرتے ہیں تو کس طرح کی جا رہی ہے، 100 سوال ہوتے ہیں، آپ لوگ وہ پوچھ سکتی ہیں۔ اور اس طرح آپ کے ہسبینڈ آپ کی اور بھی زیادہ ویلیو کریں گے، آپ کو اور بھی زیادہ رسپیکٹ کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہوگا کیا ہے وہ جو محنت کر رہے ہیں وہ رائے گاہ نہیں جا رہی، اور ان کی بیوی کو ان کی محنت کا، ان کے ہر کام کا احساس ہے، اور ان کی پریشانی کا بھی احساس ہے۔ نمبر 3 پوائنٹ از میل گیو امپورٹنس ٹو ادر وومین۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے جو شوہر ہوتے ہیں، بلکہ اکثر بیویوں کی یہی شکایت ہوتی ہے کہ دوسری خواتین کو ہمارا شوہر دیکھتا ہے، دوسری عورتوں کو یا دوسری لڑکیوں کو دیکھتا ہے۔ تو آپ لوگ کیوں نہیں خود کو اسی طرح کر لیتی جس طرح کی آپ کے شوہر کو خواتین پسند ہیں؟ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو کیسی ڈریسنگ پسند ہے، آپ ویسی ڈریسنگ کریں۔ آپ ان سے پوچھیں آپ کو لک کیسی پسند ہے، یعنی کہ اگر ان کو میک اپ پسند ہے آپ میک اپ کر کے رہیں ان کے سامنے، اگر ان کو میک اپ کے بغیر آپ زیادہ اچھی لگتی ہیں تو آپ بالکل بھی میک اپ نہ کریں، اور
لیکن پھر بھی اپنی جو لک ہے نا اس کو گروم اپ ضرور کریں اور بہت اچھے سے ہیئر سٹائلنگ وغیرہ کریں، اور یعنی کہ بالکل خود کو اسی طرح سے ڈھال لیں جیسے کہ آپ کے ہسبینڈ چاہتے ہیں اور وہ دوسری خواتین کو دیکھتے ہیں، پھر وہ ان کو نہیں دیکھیں گے اور صرف آپ سے ہی پیار کریں گے اور صرف آپ کو ہی پورا ٹائم اور پوری توجہ دیں گے۔ نمبر 4 پوائنٹ از ہسبینڈ انجوائز مور ود فرینڈس اینڈ دے جیلس۔ جو ہسبینڈ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ سے زیادہ کچھ شوہروں کی بات کر رہی ہوں میں، سب کی بات نہیں کر رہی، جو کچھ شوہر ہوتے ہیں نا وہ دوسرے اپنے فرینڈس کے ساتھ ٹائم زیادہ گزارنا پسند کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ یعنی کہ فرینڈ سرکل میں رہنے والے ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے پھر ان کی بیویاں جو ہوتی ہیں وہ جیلس ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہمارے سے زیادہ یہ ٹائم اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتا ہے، اور اس طرح سے وہ بھی سمجھتی ہیں کہ ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، ہماری کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، اور ہمیں صرف کام کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، ہمارے ساتھ ٹائم تو اسپینڈ کرتے نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے اگر آپ کریں گی نا، آپ لوگ جیلس ہوں گی تو پھر آپ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ آپ سے اور بھی دور ہو جائیں گے، کیونکہ اگر آپ کے ہسبینڈ کو پسند ہے کوئی دوست یا کسی زیادہ دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارنا پسند ہے، تو آپ لوگوں نے اس کو برداشت کرنا ہے، بلکہ ان کو ٹائم دینا ہے کہ وہ اور بھی زیادہ اپنے فرینڈس کے ساتھ ٹائم گزار سکے، جس کی وجہ سے پھر وہ آپ کو بھی ضرور اپنا پریشیس جو ہے ٹائم ضرور دیں گے۔ نمبر 5 پوائنٹ از ٹیک اسٹینڈ فار یور سیلف۔ آپ نے اپنے لیے اسٹینڈ ضرور لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ رویے میں یا کسی بھی گھر کی ذمہ داری میں ساتھ نہیں دے رہے، یا پھر اگنور کر رہے ہیں آپ کو، یا آپ کی کسی بھی رسپانسبلٹی کو اگنور کر رہے ہیں، یا آپ کو خرچہ وغیرہ نہیں دے رہے، یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہے، تو آپ لوگوں نے اپنے لیے اسٹینڈ لازمی لینا ہے۔ لیکن جب آپ اپنے لیے بولیں گی یا کسی کے ساتھ کوئی بات کریں گے اسٹینڈ لینے کے لیے، کوئی سٹیپ آپ اگر اٹھاتی ہیں نا، تو وہ سٹیپ آپ لوگوں نے سوچ سمجھ کے اٹھانا ہے، اور آپ لوگوں نے پولائٹلی اسپیکنگ رکھنی ہے اپنی، یعنی کہ آپ لوگوں نے کبھی بھی آواز اونچی نہیں کرنی، اپنے الفاظ بھاری رکھنے ہیں، جس کی وجہ سے پھر آپ کو اونچا نہ بولنا پڑے۔ نمبر 6 پوائنٹ از رسپانسبلٹیز آف وائف۔ جو جو وائف کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں نا، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ زیادہ ہوتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ گھر سنبھالنا ہوتا ہے، صبح اٹھ کے ناشتہ بنانا ہے، بچوں کو اسکول ریڈی کر کے بھیجنا ہے، لنچ وغیرہ ان کے ریڈی کرنے ہیں، پھر ہسبینڈ کو کام پہ بھیجنا ہے، پھر اس کے بعد اگر ساس سسر گھر میں موجود ہے ان کی خدمت کرنی ہے، ان کو ناشتہ وغیرہ دینا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کی میڈیسنس کا ہر چیز کا خیال رکھنا ہے، اور پھر بچوں کے آنے سے پہلے دوپہر کا کھانا بھی بنا کے ریڈی رکھنا ہے، اور بچوں نے آنا ہے اور پھر ان کو بھی ٹائم دینا ہے، پھر ان کا یعنی کہ ہوم ورک وغیرہ میں ہیلپ کرنا، یعنی کہ اس کے بعد پھر آپ شام کی کوکنگ وغیرہ میں لگ جاتی ہیں۔ خواتین سارا دن بزی رہتی ہیں، اور بچوں کا ٹائم زیادہ تر خواتین کے ساتھ یعنی کہ مدرس کے ساتھ ہی گزرتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو اپنی رسپانسبلٹیز کا اچھی طرح سے احساس ہوتا ہے، تبھی آپ ایسا رول ادا کرتی ہیں، لیکن آپ کے ہسبینڈ کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر سے باہر جائیں، کما کر لائیں، اور حلال رزق لا کے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو کھلائیں۔ اگر وہ اپنا یہ رول ادا نہیں کرتے تو وہ ایک اچھے شوہر نہیں ہیں۔ اگر ان کو اپنی کسی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، آپ اپنی ساری ذمہ داریاں پوری طریقے سے نبھا رہی ہیں، لیکن آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ اپنا رول پورا ادا نہیں کر رہے، تو یہ ایک قسم کا ناانصافی ہے۔ آپ لوگوں نے مل کے سارے کام کرنے ہیں، اور ہسبینڈ نے اپنے کام اور وائف نے اپنے کام، تبھی ساری رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ صحیح اچھی طرح سے فلفل ہوں گی، تو ایک اچھا گھرانہ اور ایک اچھی نسل جو ہے وہ پرورش پائے گی۔ تو لہٰذا آپ دونوں کو اپنے رسپانسبلٹیز کا، اپنے رولز کا اندازہ اچھی طرح سے ہونا چاہیے، اور اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں نے اپنے گھر کی ہر ذمہ داری کو بہت اچھے سے نبھانا ہے، اور ہر رشتے کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ہر رشتے کو اچھے سے نبھانا ہے۔ نمبر 7 پوائنٹ از فائنینشیل کنڈیشنز ایفرٹس۔ اپنی فائنینشیل کنڈیشنز کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے آپ لوگوں کو، خواتین کو، کہ ہم بھی اپنی کوئی یعنی کہ سورس آف انکم بنائیں، یا پھر کوئی ایسا چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کر لیں جس کے ساتھ کم از کم آپ کا اتنا ہی خرچہ آتا رہے کہ آپ کی پاکٹ منی بن جائے، اگر زیادہ نہیں تو آپ کم از کم کچھ نہ کچھ ارن لازمی کر سکیں، کیونکہ جو خواتین انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں نا، جن کے پاس کچھ نہ کچھ فائنانس اپنی محنت سے آ رہا ہوتا ہے، وہ خود ارننگ کر رہی ہوتی ہیں، وہ اور بھی زیادہ اچھا یعنی کہ امپریشن ڈالتی ہیں کہ سوسائٹی کے اوپر، اپنے ہسبینڈ کے اوپر، ان کے ہسبینڈ ان کی اور بھی زیادہ ویلیو کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ محنت کر رہی ہوتی ہیں، ارننگ کر رہی ہوتی ہیں، اور کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ اپنے گھر کے حالات کو بدلیں۔ تو یہ تھے سارے ٹاپکس جو آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں۔ تو میں نے گھر کے حالات اچھے کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے یہ چینل بنایا، آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں۔ اگر چینل کے اوپر فرسٹ ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور مجھے پیارا سا کمنٹ میں فیڈ بیک بھی دیا کریں، تاکہ میں اچھی سے اچھی موٹیویشنل ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لاتی رہوں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس سے بینیفٹ ملے اور مجھے بھی اس سے
ثواب ملے اور میرے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بنے۔ تو میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ اچھی سے اچھی ٹپس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اگر میری طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہو تو آئی ایم سوری۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی اچھے اچھے ٹاپکس ہیں تو آپ لوگ میرے ساتھ وہ بھی شیئر کریں، انشاءاللہ میں اپنی ویڈیوز کے تھرو آپ کے دوسرے لوگوں تک پہنچاؤں گی انشاءاللہ۔